ایک اشارہ اور طرف سے دیا، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، اور یہ اشارہ اس شے سے ملتا ہے، اس شے سے ملتا ہے۔ ادھر کہتا لم یکن شیئا مذکورا، ادھر کہتا ہے اراد شیئا۔ پتہ چلا کہ وہ شے اور یہ شے جو ذکر ہے یہ دونوں کسی ایک شے کا ذکر ہے۔ اراد شیئا اور لم یکن شیئا مذکورا، یہ دونوں کسی ایک شے کا ذکر ہے۔ فرمایا ہاں یہ کوئی شے ہے جو کوئی شے مذکور نہیں تھی، پھر میرا ارادہ بنا، میرا ارادہ بنا، میں نے کہا کن۔ جائے نہ خانی آدم نہ کوئی شے نہ، اس لئے اللہ کیا کون تجائے مولوی آدم کوئی شے نہ، چلے اللہ کا کون۔ کون کا معنی ہے ہو جا، جب شاعری کوئی نہیں تھی تو اس کی خطاب کیسے؟ اس لیے فرمایا اراد شیئا، میں نے اس شے کا ارادہ کیا جس کا کوئی ذکر نہیں تھا، میرے ہاں موجود، فرمایا کوئی۔ اب حقیقت محمدیہ میرے اس امر کن سے ہو گیا۔ اس پر ایک حدیث کی گواہ ہے جس کو امام عبد الرزاق نے نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا قبل الاشیاء کلھا، کہ اللہ نے جب آپ کے نبی کے نور کو تخلیق کیا، قبل الاشیاء کلھا، ہر شے سے پہلے تخلیق کیا۔ وفی روایت نور نبی کا من نورہ، فرمایا ہاں اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ کیسے تخلیق کیا تو فرمایا اس شے مذکور کو من نورہ، میں نے اپنے نور کو بتایا۔ عالم بشریت اور عالم ارواح تو اس کے بعد کی بات ہے کہ میرے شاہ صاحب نے خوبصورت گل کی تھی نا۔ اسی طرح جب رب کائنات نے اس شے کے لیے کن کہا تو پھر میرے شاہ صاحب بول اٹھے، فرمانے لگے کن فیکون تے کل دی گل آئی اساں کے قریب لگائی۔ فرمایا یہ جو کن کے ساتھ ہمارے کن کے ساتھ شے کو تخلیق کیا یہ تو کل کی بات ہے، پرید تو پہلے بھی نہیں، ابھی نہ عالم بشریت تھا، نہ عالم ناسوت تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ عرش تھی نہ کرسی تھی۔ پھر عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے روحوں کو تخلیق کیا اور روحیں پھر عرش پر رہتی تھی، روحیں عرش پر رہتی تھی۔ اب جب عرش پر رہتی تھی تو رب کائنات نے ایک خطاب کرنا چاہا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نانا نسیہ ہوں دوسرا مرحلہ شروع ہوا، ولادت مصطفیٰ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا ارواح انبیاء جمع ہو جاؤ، سارے انبیاء کی روحیں جمع ہو گئی۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو ساری کائنات کی روحوں کو جمع کر سکتا تھا نا اس وقت، سمجھیے ساری کائنات کی روحوں کو جمع کر سکتا تھا نا، اس نے صرف انبیاء کی روحوں کو کیوں جمع کیا؟ یہ جلسہ میلاد صرف انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ جانتی اور پہچانتی تھی، وہ روحیں حقیقت محمدیہ کی پہچان اور جان رکھتی تھی، اس لیے انہیں اکٹھا کیا۔ جو جانتا ہی نہیں میرے یار کو میں نے اسے بلایا، جسے معرفت اور پہچان مصطفیٰ نہیں، اس سے
کی پہچان اور معرفت نہ ہو اس کا میلاد سے تعلق ہی کوئی نہیں، تبھی تو مناتے تھے۔ رب کائنات نے میلاد کیا، فرمایا میرا یہ پہلا میلاد ہے، اور اس پہلے میلاد کا خطیب کون تھا؟ اللہ۔ مخاطب کون تھے؟ انبیاء۔ ارواح انبیاء مخاطب تھی، اللہ کی خطیب تھا، خطاب کرنے لگا۔ اب خطاب کیسے کیا ہے؟ خطاب کی خاطر روحیں عرش پر رہتی تھی، سنیے سنیے، روحیں عرش پر رہتی تھی، اب خطاب کرنا تھا، میلاد کا جلسہ کرنا تھا۔ فرمایا ابھی چونکہ یہ تیرے میلاد کا پہلا جلسہ تھا، اس لیے میں اپنی شان کے مطابق اپنے مقام سے رسول اللہ کے آیا۔ آپ زیادہ بات سے بنا لائے گا، اچھا مگر عرش پر میں نے نزول کیا، ارواح انبیاء عرش پر تھی، اب میں نے خطاب شروع کیا۔ اخذ اللہ میثاق النبیین، بھئی کل سن لو، بات سنو ارواح انبیاء، میں ابھی خطاب نہیں کرنے لگا، ابھی تم سے ایک عہد لینا، تم سے ایک عہد لینا ہے۔ عہد کیسے لیا جاتا ہے؟ حلف قرینے کی پارلیمنٹ کے جڑے پورے حلف ہوں گے، حلف کبھی نہیں دیکھے کوئی حلف جو سیاسی قائدین بیچارے نہ پڑھ سکتے ہوں کہ بل کیا ہے اور انہیں 10 خط نہ کرنے آتے ہوں۔ میں ویسے بات کر رہا ہوں، انہیں کہتے ہیں کہ ہم پڑھو ہاتھ کھڑے کر لو، ہم تمہیں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے۔ تو حلف لیا جاتا ہے۔ حلف کیسے لیا جاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے عہد لیا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ رب کائنات نے یہاں عہد کر فرمایا آخذ النبیین، میں نے انبیاء سے وعدہ لیا، عہد لیا، میثاق النبیین، اخذ اللہ میثاق النبیین، ایک عہد لیا۔ فرمایا سمجھانے کے لیے، فرمایا ارواح انبیاء ہاتھ کھڑے کر، سارے عرش کے ہاتھ کھڑے کر لو، میں تم سے خطاب کرنے لگا ہوں۔ مولا یہ کتاب ہاتھ کھڑے کروا کے کرنا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، میں نے ان سے ایک حلف لینا ہے، پھر کتاب پھر شروع کرنا ہے، پہلے ان سے حلف لینا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر لیجئے۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب تمہیں میں کتابیں بھی دے چکوں، حکمت بھی عطا کر چکوں، تو تم نے کرنا کیا؟ فرمایا کتابیں بھی مل جائیں، تمہیں حکمت بھی عطا کرنا، ثم جاءکم رسول۔ اور میں گال کرن دے ہوں، اس کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا بھئی حالے کام کچا ہے، ہائے ہائے ہائے، کتابیں دے دی، حکمت بھی عطا کر دی، مگر فرمایا حالے پکی بات نہیں، ثم جاءکم رسول، بھئی تصدیق کسی اور نے کرنی، ہماری تصدیق کسی اور نے کرنی ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا۔ مولا ہم رسول نہیں، سارے نبی پھر ان میں سے رسول بھی تو تھے، تو مولا ہم رسول نہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، پھر تو رسول مصدق، تم سے رسول ہو، وہ رسول مصدق۔ تمہیں میں نے کتابیں تو دی ہے، حکمت تو دی ہے، پر تم میں سے کسی کی یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ تصدیق کر سکے، سگنیچر کر سکے،
یہ کسی کی اتھارٹی نہیں، وہ اتھارٹی تمہارے بعد آئے، تمہاری نبوت اور رسالت، تمہاری کتابوں اور تمہاری حکمت سگنیچر کے لیے مصدق ہستی بعد میں آئے گی۔ مولا مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو، کیا وہ رسول خاص میں سے صرف موصوف مل کر بھی معرفہ بن جاتے ہیں، رسول و مصدق۔ مولا وہ مصدق کیسے ہوں گے؟ فرمایا میں نے یہ رجسٹر کھولا ہے، ختم نبوت کا، تھوڑا سا ختم نبوت کی طرف چل پڑے، ذہن میں میرے بات آ گئی، ختم نبوت کا میں نے رجسٹر کھولا ہے، تمہیں کتابیں دی، تمہیں حکمت دی، تمہیں نبوت اور رسالت، آؤ اب ختم نبوت کا رجسٹر پر دستخط کرو ایک ایک کر کے۔ ہائے ہائے سارے انبیاء قطار پر قطار، ارواح انبیاء میں عالم ارواح میں ایک ایک آتا ہے اور حضور ختمی نبوت پر ایمان، دستخط کرو، مصدق رسول آئیں گے، وہ تمہاری تصدیق کریں گے۔ بھائی مصدق رسول، میں ایک بات یہاں ذکر دوں کہ تصدیق کون کرتا ہے؟ جو سب سے پہلے آئے یا سب سے آخر میں آئے؟ جو سب سے بظاہر تصدیق کون کرتا ہے؟ جو سب سے آخر میں آیا حضرت دی، دستخط آخر کا نہیں ہوتے، وہ بعد میں کریں گے۔ تصدیق میں ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مصدق وہ سارے پیپرز پر آخر میں دستخط کرے، میں پہلے ڈاکومنٹ جمع کر لیے جاتے ہیں، پھر تصدیق کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، تو سب سے آخر میں تصدیق ہوتی ہے نا۔ فرمایا یہ رسول مصدق ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، اس کے بعد اگر کوئی اس لیے تصدیق کرنے والا گزر چکا۔ اب کوئی ایک آنکھ والا کانا ختم نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے کہنا کہ مصدق تو آ چکے، مصدق تو آ چکے۔ لطیفہ نہیں، اسنا نہیں، ساڑھے مشہور خطیب صاحب انہوں نے گل میں بڑی پسند ہے، وہ فرمانے سن میں یار گل ہے بھئی اے روڈ تے نا چلتی ہوئی ایک لائٹ والی بس بس والے چلان کر رہے ہیں، کانی بس کوئی نہیں روڈ پہ چلان دے گا، کانے نبی نو لوگوں نے نبی، کانے شخص لوگوں نے نبی کی مانتے۔ اور ایک لائٹ والی گاڑی کو پولیس والے چلان کر دیتے ہیں، اس بات کانے کو تم نے نبی مان لیا۔ فرمایا میرا حبیب مصدق ہے، خاتم الانبیاء ہے، جو اس کے بعد نبوت میں دعویدار ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، لئے ہوگا، برباد قذاب۔ کئی طرح سے ذکر مصطفیٰ فرمایا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اچھا ایک اور بات سن لو، یہ بھی نعرہ ہے آمد کا، ایک نعرہ ہے قرآن میں۔ پہلے فرمایا جاءکم رسول مصدق، آمد رسول مصدق کا نعرہ لگاؤ، اے ارواح آمد رسول مصدق کا نعرہ لگاؤ۔ پھر فرمایا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میرے نور کا نعرہ لگاؤ۔ پھر فرمایا کہ جاءکم برہان، اس آمد برہان کا نعرہ لگاؤ۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آمد رحمت پر نعرہ لگاؤ۔ رب کائنات نے فرمایا کبھی آمد نور مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤ، کبھی آمد برہان کا نعرہ لگاؤ، کبھی آمد رحمت مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤ، کبھی آمد رسول مصدق کا نعرہ لگاؤ۔ بھئی رب جو سارے نعرے بتا رہا ہے تو ہم کیوں نہ لگائیں؟
تو فرمایا تصدیق کرنے والا. اب جو جامع صاحب نے کہا تھا کہ پہلے آتا ہے وہ سنیے. قرآن نے آگے کیا کہا؟ مصدق لما معکم، جو بھی تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے گا. اب تصدیق کہتے ہیں گواہی کو. تصدیق کہتے ہیں گواہی کو. گواہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتی ہے, ایک انڈائریکٹ ایویڈنس ہوتی ہے. قانون میں ایک بالواسطہ گواہی ہوتی ہے اور ایک بلا واسطہ گواہی. یہ جو رسول مصدق ہیں ان کی انبیاء اور مرسلین اور ان کی نبوت, ان کی کتابوں اور حکمت پر گواہی انڈائریکٹ گواہی نہیں. کیا یہ وکالت یا نیابت نہیں, یہ اسارتاً گواہی. ڈائریکٹ گواہی ہے. گواہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کیس پر گواہ پیش کیا جائے, جج صاحب پوچھیں ہاں بھائی گواہی دے, وہ ٹھوک دے چھڑے میں آج کل ہوتی ہے. جج صاحب پیپر دیکھے اور کہے یہ کیس 300 سال پہلے کا ہے, 600 سال پہلے کا ہے, تیری عمر 50 سال ہے, گواہی کیسے دے رہا ہے؟ تو 600 سال پہلے پیدا ہی نہیں ہوا ہے. جہاں تیری گواہی ہم نہیں لیتے. فرمایا حبیب تو وہ رسول مصدق ہے کہ کروڑ آزاد انبیاء نے قیامت کا سلسلہ جاری رہا, ان پر وفائر کرتا رہا, کتابیں دی, حکمت دی, نبوت دی, ان سب چیزوں کو آج تجھے سمجھے نہیں. نبوت اللہ دیتا ہے, کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے, حکمت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اب دینے والا اللہ ہے, لینے والے وہ انبیاء ہیں. حضور کی گواہی پر کس طرح سے فرمایا ہاں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اے انبیاء, اے ارواح انبیاء تمہیں رسالت, کتاب اور حکمت عطا کرنے لگا تو عطا سے پہلے تم پر میں نے اپنے حبیب کو گواہ بنایا, اس کے ساتھ نے فرمایا اے آدم تیری آمد سے لے اے عیسیٰ تمہارے پل پل کی خبر میرا حبیب رکھے گا اور تمہاری احوال پر بطور گواہ پیش ہوگا. اس لیے میں نے اسے رسول مصدق بنایا. اب سنیے, آقا خاتم النبیین تو ہوئے, رسول مصدق ہوئے. اب اس سے آگے کیا خطاب ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ. میں نے کہا چھوڑ کر وقت کا دامن ان کے تنگ کیا. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ. تم اس پر ایمان بھی لانا, اس پر ایمان بھی لانا. گل سیدھی سمجھ لو, ایمان نبی پر ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں مولوی اتنا ڈرو, میرے ڈر گاٹے پڑنا پڑتا. ایمان نبی پر ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ امتی کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ تو سارے انبیاء کے رب کائنات نے فرمایا اس مصدق پر ایمان لاؤ. سارے نبی میرے نبی کے امتی ہوئے یا نہیں؟ سارے نبی میرے آقا کے امتی ہوئے یا نہ ہوئے؟ اس لیے دیگر انبیاء ہیں, میرے آقا نبی جو انبیاء ہیں. آقا نبی جو انبیاء ہیں. بھائی آپ ایمان رکھتے ہیں نا, کس کے کہنے پر ایمان لائے؟ پیدا ہوئے, ماں باپ نے بتایا, استاد نے بتایا, مدرسے میں مولوی صاحب نے بتایا کہ آقا پر ایمان لانا یہ
جتنے بڑے گناہگار ایمان رکھتے ہوئے کوئی آپ کو امت سے نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں آپ کو امت سے نکال سکتا ہے؟ بھائی جو ماں باپ اور مولوی کے کہنے پر ایمان لائے بے شک اتنا بڑا گناہگار نہ ہو اسے امت سے کوئی نہیں نکال سکتا جو خدا جو خدا کے کہنے پر ایمان لائے اور منظم ان کو کہیں آپ نہیں تو میرے آقا نبی جو تم تیار ہے ایمان لائے ایمان لانے کے بعد فرمایا کیا کرتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ان کی مدد بھی کرنی ہے بات مختصر کرے وَلَتَنْصُرُنَّهُ مدد بھی کرنی ہے اچھا ایک بات چلتے چلتے ذہن میں آ گئی جب سے ہم نے عالم ارواح کی بات شروع کی ہے یہ گفتگو بڑی عجیب ہے فرمایا اخذ اللہ میثاق النبیین اے انبیاء میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں حلف لینا چاہتا ہوں بھئی اللہ کو کوئی بے اعتمادی تھی انبیاء پر معاذ اللہ استغفر اللہ وہ کوئی پاکستانی قوم تو نہیں تھے کہ مکر جاتے یا انٹیریئر منسٹر کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کس نے حملہ کیا ہے ختم نبوت کے دھرنا والوں پر پہلے کہے 3 گھنٹے میں ختم کر دوں گا پھر بانگا کہے مجھے پتہ ہی نہیں مقدمے تو کوئی نہیں دیتا مگر اللہ کا رب العزت سے معاذ اللہ کوئی بے اعتمادی تھی کہ فرمایا حلف دو قسم چکو ہاتھ کھڑے کرو مولا ہاتھ کھڑے کر دیے یہ ایک تاکید ہے نا کوئی حلف ہے تو تاکید ہی ہے نا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق پھر تمہارے پاس آئیں گے رسول مصدق جو تم سب کی تصدیق کریں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اب لَتُؤْمِنُنَّ پر جو لام ہے یہ عربی میں تاکید کے لیے آتی ہے ہم گنتے ہیں 2 تاکیدیں ہو گئی ایک حلف دوسرا لام کی تاکید پھر نون سکیلہ ہے اس پر یہ تیسری تاکید ہو گئی ایٹی بے اعتباری تیسری تاکید ہو گئی پھر فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ اس پر لام تاکید یہ چوتھی تاکید ہو گئی لَتَنْصُرُنَّ نون سکیلہ یہ 5ویں تاکید ہو گئی 5 تاکیدیں آپ نے فرمایا 5 تاکیدیں لے کر فرمایا اقررتم اقرار کرتے ہو یہ 6ٹھی تاکید اللہ صالحکم شریف بھائی اس پر پکے رہنا جو تم سے لیا ہے یہ 7ویں تاکید ہو گئی قالوا اقررنا انہوں نے جواب دیا ہم نے اقرار کر لیا ہوگی کتنی ہوگی گڑی بیٹھے ہوگے کوئی نہ 8 تاکید ہو گئی فرمایا فشہدوا اب پھر گواہ 9 تاکیدیں ہو گئی دوبارہ گئی میثاق النبیین پہلی تاکید لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ 2 تاکیدیں وَلَتَنْصُرُنَّ 2 تاکیدیں 5 ہو گئی قَالَ أَقْرَرْتُمْ 6ٹھی عَلَىٰ ذَلِكُمْ بِشَيْءٍ 7ویں قَالُوا أَقْرَرْنَا 8ویں قَالَ فَاشْهَدُوا 9ویں 9 تاکیدیں لگا دی پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مکر نہ جب ہے میں توڑا گواہ سبحان اللہ 10ویں تاکید من الشاہدین میں تمہارے سامنے بھی ہوں اور گواہ بھی ہوں 11 تاکیدیں ہو گئی جب 11 تاکیدیں مکمل ہو گئی فرمایا اسی ربیع الاول کے 11 پر ہم نے تیرا ظہور کر دیا
تو جو رب نے محبوب کی شان بڑھائے ہم جیسے اسفل گھٹا کیسے کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا ظہور ہو گیا، حضور علیہ السلام جلوہ ہو گئے۔ اب میں ولادت مصطفیٰ کے لمحات بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے۔ ظہور مصطفیٰ ہو گیا اس دنیا میں۔ آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک میں نے قرآن سے گفتگو کی ہے، 2 حکایات کی بات ختم کریں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو چکا تھا۔ اب جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہ بطن مبارک سے حضور کا تولد ہوتا تھا، ابو لہب نے اپنی لونڈیا سویبہ کو بھیجا، صوفیہ نہیں ہے یہ غلطی پہلے وہ لکھنے والے کاتب نے کی، پھر جائے مولوی صوفیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جو یا پہلے ہے بعد اس کی لونڈی تھی سویبہ۔ ابو لہب نے حضور کو نبی مان کر نہیں، خاتم الانبیاء مان کر نہیں، کہنے لگا میرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اے سویبہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، گھر میں ضرورت ہوگی تو چلی جا اور اس ولادت کے وقت اگر کوئی کام ہوگا تو کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، ابو لہب ایک تو کافر ہے یار اور دوسرا بھتیجا سمجھ کر بھیجا ہے، دوسرا بھتیجا سمجھ کر بھیجا ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی، سویبہ دوڑی اور کہنے لگی ابو لہب عبداللہ کا گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشخبری دی۔ ابو لہب نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، نبی سمجھ کر نہیں، نبی کے میلاد کی خوشی میں نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کر ولادت کی خوشی میں انگلی کا اشارہ فرمایا تجھے، کہنے لگا تجھے آزاد پوری سورۃ اللہ اس کے لیے نازل ہوئی کہ جہنم کے سب سے نیچے پکا نہیں ہے، کافر مر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، بھائی تھے، پوچھا آپ کیا حال ہے؟ کہنے لگا جب سوموار کا دن آتا ہے نا، ویسے میں سارا حالہ دوزخ میں جلایا جاتا ہوں، جب سوموار کا دن آتا ہے تو جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، گھر سے محمد اپنا بھتیجا سمجھ کر آزاد کیا تھا، اس انگلی سے میرے منہ میں شہد آتا ہے، رس آتا ہے اور اس میں آتش دوزخ کی حفاظت آتی ہے۔ مسلمانوں اگر کوئی بھتیجا سمجھ کر قطعی ہو جس پر جہنم واجب ہو تو بھتیجا سمجھ کر ایک انگلی سے آزاد کرے، رب کائنات اس دن دوزخ کی آگ بتا دے۔ اگر امتی آنکھوں پر میلاد منائے تو رب کیسے دے؟ اور سنو بے ولادت مصطفیٰ واحد ایسا عمل ہے، عدلی سمجھے سے ولادت مصطفیٰ کی خوشی واحد ہے جو کافر کے بھی کام آیا۔ اٹھائیے قرآن اور حدیث، کافر بچوئے آخرت میں اسے کام نہیں آتا، جتنا بڑا صحیح ہو قیامت کے دن ایک ٹکا کام نہیں آئے گا۔ رب کائنات نے فرمایا یار یہ تو تیری گل ہے نا، ہائے ہائے ہائے، وہ کافر اور مشرک نہیں رہا ہو، اس نے آزاد کیا تھا، بیٹے کو سنوار کرنے کا کوئی ثواب نہیں، اسے سفارے کرنے کا کوئی ثواب نہیں، کافر ہی مرا، بس تیری ولادت کی خوشی میں ہم اسے ایوارڈ ضرور دیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آقا جب قیامت ہوئی ایک بات ہو، اس وقت روایت کا مطابق کہ دائیاں بچوں کی پرورش کے لیے بلائی جاتی تھی،
حضرت حلیمہ سعدیہ کو بلایا گیا. اب اس واقعہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ حلیمہ کو تو کوئی بیٹا پالنے کے لیے دیتا ہی نہیں تھا. وہ تو اتنی بھوکی تھی کہ غریب تھی، اتنی مفلس تھی، اسے تو کوئی بیٹا پالنے کے لیے دیتا ہی. میرے آقا کی ولادت ہوئی، وہ بے کسوں کے کس، وہ بے بسوں کے پاس، وہ کائنات کے ملکہ لائے. فرمایا حلیمہ تجھے اور کوئی نہیں نہ دیتا، تو رب کائنات تجھے کہنا. حضرت حلیمہ نے اٹھا کر رواج یہ تھا. رواج یہ تھا کہ جو بچہ اٹھا کر عورتیں مکہ سے باہر لے جاتی ہیں وہ کعبے کا طواف کرواتی تھی. گل ضائع نہ کریں، وہ اٹھا کر بچے کو کعبے کا طواف کرواتی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے. شہر کعبہ سے جب گزرنے لگی تو شوہر سے کہا کہ ہمیں تو کسی نے بچہ دیا ہی نہیں، یہ عبد المطلب کا بھلا ہو جس نے یہ ہمیں بچہ پالنے کے لیے دیا ہے، اسے خدا کا گھر کا طواف کروا کے لے جائے تاکہ ہمارے گھر کی برکت ہو جائے. انہیں کیا خبر تھی کہ کعبہ تو ان کے قدموں سے برکت لیتا ہے. طواف کروانے لگی. طواف کا ایک رکن حجر اسود کو بوسہ دینا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا، حوالہ عرض کر دیا کہ میں قریب ہوئی کہ خود بھی پتھر اس حجر اسود کا بوسہ لے اور اس بچے کو بھی حجر اسود کا بوسہ دلوا دوں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں رب العزت کی قسم میں نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا، بوسہ لے کے پیچھے ہٹی، اب چاہا کہ بچے کو آگے کروں، میں نے بچے کو آگے کروں تو حجر اسود دیواروں سے آیا اور حضور کے نوانے مبارک کے بوسے حجر اسود کعبہ کی دیواروں اور آقا کے لبوں کے بوسے لیے. فاروق اعظم نے اسی لیے کہا تھا آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے، سنا ہے کہ حجر اسود کا رنگ سفید تھا اور لوگوں کے گناہ چوس چوس کر وہ سیاہ ہو گیا. حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، بوڑھے جوان بچے سب کیوں دیتے ہیں؟ میاں جو پاپ کی ہیں گناہ کی ہیں یہ چوس لیتا ہے. یہی سنانا علماء سے کہ حجر اسود گناہگاروں کے گناہ چوس لیتا ہے، پر فاروق اعظم کا یہ عقیدہ نہیں. قریب ہوئے حجر اسود پر بوسہ دینے لگے، حدیث پڑھنے لگا ہوں، فرمایا لا تنفع ولا تضر. اے حجر اسود فاروق اعظم یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک ماز پتھر لا تنفع ولا تضر، تو مجھ عمر کو نہ کوئی نفع دے. تو حجر اسود لوگ کہتے ہیں کہ تو لوگوں کے گناہ چوستا ہے، مجھے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. پھر چوما کیوں؟ فرمایا لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا واللہ ما اکبرک لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یکبرک.
فرمایا حضرت اشرف میں تجھے اس لیے نہیں بوسہ دے رہا کہ تو میرے گناہ چوس لے گا، تجھے اس لیے بھی نہیں بوسہ دے رہا کہ تو کعبے کی دیوار میں خدا کا نام سے خدا کا نام سے اور ہمیں اس سے کیا کریں؟ یہ کعبہ خدا کا سے فرمایا پر عمر نے فرمایا کہ ہمیں تو اپنے یاد سے تو تیرے جیسے لاکھوں پتھر کعبے میں ہوتے وہ 360 بھی پتھر ہی تھے۔ آقا نے فرمایا صحابہ نے اٹھا کر باہر یہ بھی پتھر ہی تھا، فرمایا ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کوئی پتھر کعبے کی دیوار میں ہو یا کعبے کے اگر محبوب فرمائے اٹھا کر باہر پھینک دو شرک ہے تو باہر پھینک لیتے ہیں، اگر بوسہ لینا شروع کر دے تو بوسے لیتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کا عمل ہے، فرمایا مجھے میں نے اس لیے بوسے دیے ہیں کہ میرے آقا کے لب تو اسے لگے تھے۔ بات میں آج کے میلاد شریف کا پیغام بات ختم کرنے لگا، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ نسبت کیا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نسبت کو عبادت پر فضیلت ہے، نسبت کو عبادت پر فضیلت ہے، اس لیے کہ فاروق کے اعظم نے عبادت کی غرض سے پتھر کو نہیں چوما، عبادت کی غرض سے چومتے تو عبادت پر فضیلت ہوتی، انہوں نے نسبت کی غرض سے چوما، ثابت کر دیا، فرمایا کہ اللہ کی عبادت اپنی جگہ پر ہم نسبت رسول کو ہر شے پر فضیلت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام پر کامل ایمان عطا فرمائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کی مناسبت سے ایک بچے نے 63 پاؤنڈ کا کیک لایا ہے، میں نے اس میں کوئی پیسے نہیں، اور میاں دیادہ تو نہیں میں کٹ رہے ہیں، میں نے اس میں کوئی پیسے نہیں دیے، وہ لڑکا اپنی طرف سے اپنی خوشی سے بنوا کے لایا ہے۔ اب 5 منٹ میں دعا ہوگی، یہ کیک کاٹا جائے گا اور ساتھ نماز وما علیہ جانب جانب۔ ہیلو ہیلو آپ اس کے لئے یہ آپ کو یہ آگے مقابلی کو شروع کرتا ہیلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون